بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کرنا ہے، جس کی ابتدا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، اور یہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اگلی آیات میں حج بیت اللہ کا ذکر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ بنایا گیا، ھدی للعالمین، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اور صحت بھی ہو اور راستہ بھی پرامن ہو، تو ایسے آدمی پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی کے لیے ایک 3 نکاتی لائحہ عمل ذکر کیا ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں ایسا تقوی اختیار کرے جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچے جیسے کہ بچنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام مسلمان قرآن کی بنیاد پر آپس میں متحد ہو جائے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اپنا مشن بنا لے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا عالم میں پھیلانا ہے۔ یہ مشن تمام مسلمانوں کو متحد کر دے گا اور ان کا باہمی انتشار ختم ہو جائے گا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین منتشر تھے۔ خدمت قرآن کے مشن نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا اور آسمان کے ستاروں بنا دیا۔ تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ متحد ہونے کے بعد مسلمان باہم مل کر جماعت کی صورت میں لوگوں کو خدمت قرآن کے مشن میں شریک ہونے کی دعوت دے، نیکیوں کو پھیلائے اور برائیوں سے روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اس امت کو تمام امتوں سے فضیلت اور بہترین امت جو قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم دوسروں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو۔ یہ امت اپنے نفع کے ساتھ اوروں کو بھی نفع پہنچاتی ہے، اور اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے ساتھ اور لوگوں کو بھی برائی سے روکتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین اور کفار سے دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے 4 اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے، وہ ان کی علانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد اگلی آیات میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ غزوہ تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کی شرف حاصل کرتا ہے۔ اس غزوے کے شرکاء جہاں خود جرت اور بہادری کی انوکھی مثال قائم کی انہوں نے، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، صرف 313، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ بدر سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بنیاد شرط ایمان اور یقین
اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ غزوہ بدر کا اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد اگلی آیات میں غزوہ احد کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور اس میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہے، جس میں تنبیہ بھی ہے، تنقید بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کو 1000 قریش کے لشکر پر فتح عطا کی۔ جب غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تو انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کرنے کے بعد شوال سن 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ المنورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجو پر مشتمل تھا، 200 گھوڑے تھے، 700 زیرہ پوش، 3000 اونٹ، اور اس لشکر میں ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک پہاڑ پر متعین کیا۔ اس پہاڑی کو جبل رما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور انہیں تاکید فرمائی کہ فتح ہو یا شکست ہو، کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو ابتدائی طور پر مسلمان غالب آ گئے اور کافر شکست کی وجہ سے پیچھے ہٹے۔ وہ افراد جو اس پہاڑ پر متعین تھے انہوں نے اپنے جگہ کو چھوڑ دیا، باوجود ہے کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ یہاں سے نہیں اترو، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، لہٰذا اب یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں۔ لہٰذا اس غلط فہمی کی وجہ سے جب وہ یہاں سے اتر گئے، پیچھے سے دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمان دونوں اطراف سے دشمن کے حملے کا شکار ہو گئے۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہوئے، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے شہید ہوئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ غلط فہمی ہوئی، چونکہ جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں توڑا، جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ بھی انہیں معاف کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور آئندہ کاموں میں ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان ذکر کی کہ جب ان سے کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں لہٰذا ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ اور زیادہ متحد ہو گئے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے لگے اور کہنے لگے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ گویا اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، آج بھی ساری کفریہ طاقتیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک ہے، چاہے یہود ہو، ہنود ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، وہ سب مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اس وقت متحد ہے۔ لیکن ہمیں قرآن یہ سبق دیتا ہے، جس طرح صحابہ نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، آج بھی قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ان تمام کفریہ طاقتوں کے مقابلے میں اپنے وسائل کو، اپنے مادی اسباب کو خوب مضبوط کرو اور اللہ پر اپنی نظر رکھو، اللہ سے مدد مانگو، وہی تمہارا مددگار ہے اور وہی اللہ تمہارا بہترین کارساز ہے۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ بات کہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس بات پر اللہ تعالی بہت خوش ہوا اور ان سعادت مندوں کو بہت بڑے اجر و ثواب اور اپنی رضا کے حصول کی خوشخبری دی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور دار الامتحان ہے، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، بس جو کوئی بھی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، بس وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ ہمیں بھی اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے خلاصی اور جنت الفردوس جو حقیقی کامیابی ہے، اللہ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت اور سیدھے راستے کی ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ایسے ہی لوگ حقائق کو پا لیتے ہیں اور حقیقی ایمان کے نور سے ان کے باطن منور ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اور رسوا نہ کر ہمیں روز قیامت میں۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ سورت مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فلاح کے یعنی کامیابی کے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، پہلے نمبر پر صبر، دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور چوتھے نمبر پر تقوی، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے جس کے 3 رکوعات چوتھے پارے کے اندر ہے۔ اس سورت کو سورہ نساء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ سورت مبارکہ کے پہلے رکوع میں خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پہلا حکم یہ کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائے، عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حکم ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ خواتین کو ان کا مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو، اور مردوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان عدل کرے۔ اگر وہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے۔ حکم دیا گیا ہے وراثت میں سے خواتین کو بھی ان کا معین حصہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے تو گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بر رہا ہے۔
اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دے جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ وہ اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم کرتے تھے۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں اور ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ والد کا اتنا ہے، والدہ کا اتنا حصہ ہے، بھائی کو اتنا حصہ ملے گا، بہن کو اتنا ملے گا، شوہر کا اتنا حصہ ہے اور بیوی کا اتنا حصہ ہے۔ لہٰذا مرد اور عورت کے حصوں کو اسلام نے متعین کر دیا۔ گویا ہمارا مذہب اسلام سب کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد اب ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسبت یا سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ، کہ انسان کا نکاح کرنا رضاعی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھتیجی اور بانجی کے ساتھ، ان تمام خواتین کے ساتھ مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔